چھوڑیں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا، جس چیز سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اب ایک تقریباً کم و بیش 13 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا ہندوستان میں. وہ ایک شخص سامنے آیا، پہلے وہ بالکل وہی حال جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدا جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، بڑے نیکیاں کرتا ہے، یعنی بڑے اپنے طور پر وہ صالحین میں بنا ہوا ہے، اور ملا جلا ہوا چلتے 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 اس نے وہ دعویٰ کر دیا کس چیز کا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. وہ اب اچھا یہ تقریباً 13 سال پہلے کا فتنہ ہے، ہندوستان میں اٹھا. اس وقت اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اسے ہماری یا آپ سب کی یا ہم سب کی کمزوریاں کہیں یا کوتاہیاں کہیں یا سستیاں کہیں، ہم دھیان نہیں دیتے. وہ جب پر پرزے ان کے نکل آتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی مصیبت، ایک سامنے ہو نا، سامنے کا آدمی، اسے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. ایک آدمی نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہو، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہو، پگڑی باندھی ہوئی ہو، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، نمازیں بھی 5 وقت ہی دے رہا ہو، محمد الرسول اللہ کے نام کی آذانیں دے رہا ہو، قرآن کو چوم کر سر پہ رکھ رہا ہو، آپ اور میں اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے یار یہ تو بڑا چنگا آدمی ہے، یار یہ تو صوفی با صفا آدمی ہے. لیکن کیا کریں کہ میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جاتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. دیکھو تو صحیح کہہ کے آ رہا ہے. اب تقریباً معتبر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے ماننے والے ہانگ کانگ میں بھی آ گئے ہیں. یہی مقصد تھا. اور محتمم دارالعلوم دیوبند نے، وہ اس میں بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، جو ہمارے پاس 5 سال پہلے کووڈ سے پہلے جو آخری پروگرام ہوا تھا حضور کی سیرت پر، اس میں آپ کے اپنا علماء کے ساتھ محتمم صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، جو آخری پروگرام تھا جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں اس وقت بھی. انہوں نے تمام ائمہ سے ماہ رمضان میں یہ درخواست کی تھی، چاہے وہ ائمہ کہیں کے بھی ہوں، صرف ہندوستان کے نہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے یہاں کے ہوں، چاہے دنیا کے کسی ملک، وہ اپنی مساجد اپنے مدارس بھی انہوں نے تمام سے درخواست کی تھی کہ اس فتنے سے امت کو آگاہ کرو. اور یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، ان راتوں کے اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے، ختم قرآن پاک کی راتیں ہونا تو عموماً مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا رواج ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ ویسے نہیں آتے، آج آ گئے. اسی طرح دوسرے جگہوں پر جامع مسجد کولون ہو گئی یا دوسرے مدارس ہو گئے، وہاں کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو وہاں پر حضرت کا سب سے یہ اپیل تھی حضرت کی کہ ائمہ سے، آپ حضرات تو نہیں جانتے تھے، ہمارے ذمہ محترم نے لگایا تھا کہ ان کو آگاہ کرو اس فتنے سے. اور میں نے آپ کو بتایا یہ شعبان کے آخری دن تھے جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ماننے والے، حالانکہ میرے علم میں تھا اس کا کئی، لیکن میں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس لیے کہ تب تک وہ ادھر ہی تھے. تو ہم نے کہا کہ یہاں اور بہت سارے ہیں، لیکن اب وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز سنیں آپ، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، نیچے ٹخنے سے اوپر ہے، سر پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، عطریات مہک رہی ہیں، نفلوں پر نفلیں جاری ہیں، اعتکاف جاری ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کم وقت اس کا ماننے والا ہے. اچھا ایک یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یعنی نکاح ایسے ہو رہے ہیں کہ یعنی ہم نکاح ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دولہا صاحب تو شکیلیا ہے. اس وقت زیادہ باتوں کا تو موقع نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کا وقت زیادہ لیا، معذرت. میں ابھی اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں گا، اور تو نہیں، میرا اصل مقصد اسی کتاب کا تعارف تھا. یہ دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے. مجھے ان حضرات نے کچھ نسخے بھیجے ہیں. یہ ظاہر ہے آپ سب تو یقیناً اردو نہیں پڑھنے جانتے ہوں گے، لیکن جو آپ میں سے اردو پڑھنا جانتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ یہ لیں. اور آپ میں سے جو حضرات یہاں کے مختلف ائمہ یا اساتذہ سے بے تکلفی رکھتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا جیسے اب میرے ساتھ ہمارے نمازی ہیں وہ بے تکلف ہیں، آپ کے بھی کوئی دوست ساتھی ائمہ ہوں گے، استاد ہوں گے، بے تکلف ہوں گے، ان کو یہ ایک ایک کتاب دیں اور ان سے کہیں کہ محتمم صاحب، اس کے آخر میں بھی لکھا ہے، میں تھوڑا سا سنا دوں گا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی کوشش کریں کم از کم جمعے کا 1 بیان یا 2 بیان اس فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے امت کے آگے بیان کریں.
اور پتہ ہے ایک بات ہے اسی کتاب میں بھی ہے، وہ کہ یہ لوگ جو اب اس روپ میں یہاں آ رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ پر وار نہیں کریں گے۔ آپ سے مراد میری یہ ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کی عمر بڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شلوار قمیض ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ نہیں، وہ نشانہ بنا رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو، وہ جانتے نہیں۔ اور ایک چیز آپ سن لیجئے گا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے جو اعتراض ہوتے ہیں وہ عموماً آسان ہوتے ہیں، وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں علمی، اور عوام یا ہمارے موجودہ نسل علمی زبان جانتی نہیں ہے، اس لیے اعتراض دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب نہیں بیٹھتے۔ آپ حیران نہیں، اس دن یعنی یہاں میں نے ایک آدمی کے ساتھ بات کی، میں حیران ہو رہا تھا، اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے یاد آئے کہ محترم فرماتے تھے ان لوگوں کے اعتراضات آسان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ہوئے ہیں نا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، آسمان پر گئے ہیں، آسمان پر اب تک ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آسمان قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، پھر محترم کی حکومت ہوگی اس پوری کائنات میں۔ اچھا دجال سے محترم جو ہے وہ آمنا سامنا جو ہوگا تو اس کی تو بری حالت ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری باتیں جب ہماری ینگ جنریشن سنے گی نا، ان کے لیے شاید سمجھنا یا ماننا اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو، لیکن ان کی بات جب سنیں گے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی، آپ بتاؤ ان کو اس کی یہ زبان یا آواز سمجھ میں نہیں آئے گی؟ بولو آسان نہیں لگے؟ ہاں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل آسانی ہے، انکار ہی کر دو۔ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ میں نے شکر ادا کیا ہے، اس صفحے پر جو دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے تمام ائمہ سے کہ یہ کام کرو کہ مہینے میں 1 یا 2 جمعے ان فتنوں سے آگاہی کے لیے رکھو، ایک بات۔ دوسری بات کہ کم از کم کچھ ایسی کتابیں اردو میں یا انگریزی میں تقسیم کرو علماء کی، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو پڑھیں، کچھ تو حفاظت ہوگی۔ اس میں یہ تو اب آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 7 سال سے یہ مدرسہ اس پر عمل کر رہا ہے، تب میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، کیوں آپ کے سامنے نہیں ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے 7 سال سے آپ کے سامنے نہیں ہے تو نیٹ کھول کے دیکھ لو، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 50 درس ہیں، کب کے ہیں یہ ہر مہینے کے آخری جمعے کے، انہی فتنوں سے آگاہی پر ہیں، آپ سن لو اس کو۔ وہ جو الاصحاف فی الکتاب کے نام سے کتابیں ہم نے بٹوائیں یا مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کی، وہ کیا تھیں؟ تب تو مجھے نہیں پتا تھا، تب تو یہ بات ہی نہیں سامنے آئی، تو اب آ رہی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، ہم اس ڈگر پر چل رہے ہیں جو صحیح ڈگر ہے، اپنے اکابرین سے ہٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنی گرے میں باندھو کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس طرح کے لوگوں کے اعتراضات آسان ہوتے ہیں، وہ دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں علمی۔ آپ اور ہم علم کی زبان سمجھتے نہیں، اس لیے اعتراض دل میں بیٹھ جاتا ہے، جواب نہیں بیٹھتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ آج کل کے فتنوں کے پھیلنے کی یہی وجہ ہے۔ وہ ایک بات نقل کریں گے نا، ایک بات نقل کریں گے، اب میں آپ سوچے ہاں یار یہ تو ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو آخر اس کا تو ثبوت دیا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں گرے لگ جائے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے علماء دیوبند پر اعتراض کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ قبروں پر چادریں ڈالنے سے منع کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چادر ڈالی تھی اور اس کا حوالہ دیا ابو داؤد شریف کا، نسائی شریف کا۔ آپ نے کہاں ابو داؤد شریف جا کے کھولنی ہے یا نسائی شریف کھولنی ہے؟ اچھا ابو داؤد شریف اور نسائی شریف جب کھولی گئی تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنانے کا وقت آیا تھا تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک قبر کے اندر ایک چادر بچھائی تھی حضور کے پاک وجود کو اوپر رکھنے کے لیے۔ اب یہ قبر کے اندر تھی یا قبر کے اوپر تھی؟ تو متن میں بھی فی کا لفظ ہے، اس نے فی کے لفظ کو الا کے لفظ سے بدل دیا۔ الا اوپر کے لیے ہوتا ہے نا اور فی اندر کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے فی کو ہٹا کے الا لگا۔ اب آپ نے تھوڑا جا کے ابو داؤد کھول کے دیکھنی ہے، اب میں اور آپ کا تو یہ اصول بنا ہے کہ یار نہیں یہ ثبوت تو دیا، حوالہ تو ہے، اب آپ نے اصل حوالہ کہاں دیکھا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ تو اس کی مان کر چل رہے ہو کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے،
اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دیکھو اب وہاں پر یہ واقعہ تو موجود تھا نا کہ صحابہ نے چادر بچھائی، اوپر بچھائی قبر پاک کے یا اندر؟ تو باقی ساری بات ہوتی ہے، ایک کو بدل دیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے، محترم نے لکھا ہے، اپنے علماء سے جڑے رہو، اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کا یہی حل ہے۔ آپ کے بچے کن کو سن رہے ہیں ان پر نگاہ رکھو۔ میں نے پچھلے دنوں جمعے میں بھی کہا تھا کہ یہ مت سوچو کہ یہ سارے صوفی با صفا بننے جا رہے ہیں، جی فلاں کو سن رہے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، نیک ہو جائیں گے۔ یہ کل آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ کی نماز غلط ہے۔ ہمارے ہاں اس دن پچھلے دنوں CID والے آئے تھے، وہ خط وغیرہ باہر لگا کے وہی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو ڈرگ سے، یہ غلط قسم کے جو فی چاہیے ہوتے ہیں ان سے، اس طرح کے ماحول سے ان کو بچاؤ۔ آپ لوگ آئمہ ہوں، ہماری وہ نہیں مانیں گے، آپ کی مانیں گے۔ ہمیں کہنا چاہیے آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ہم سب کو بھی رکھنی چاہیے۔ ڈرگ سے بچیں، گندی محفل سے بچیں، ڈسکو سے بچیں، ہم سب کہتے ہیں۔ ہم ساتھ آپ کے یہ بھی کہتے ہیں اپنے بچوں پہ جہاں یہ نگاہ رکھتے ہو کہ گندی صحبت میں نہ جائیں، غلط صحبت میں نہ جائیں، اس پر بھی نظر رکھو کہ یہ یوٹیوب میں کس کو سن رہے ہیں۔ یہ مت سوچیے آپ کے پگڑی والا بیٹھا ہوا سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے یہ صوفی با صفا ہوں گے، بگڑ جائیں گے۔ آپ پڑھو گے 20 رکعت تراویح، یہ کہیں گے بدعت ہیں، یا تو ہیں ہی نہیں اور یا پھر ہیں تو۔ اس لیے ان پہ نگاہ رکھو، یہ بہت ضروری ہے۔